نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، ہم نے گزشتہ لیکچر میں پہلا سبق مرزا محمد سعید مکمل کیا۔ اس سے پہلے ہم نے نظم حمد مکمل کی۔ آج ہم پہلے سبق مرزا محمد سعید کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے سوالات کے جوابات دیکھیں، نوٹ کرتے جائیے گا۔ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ بچوں، آپ جانتے ہیں مرزا محمد سعید کسی کی فرمائش پر نہیں لکھتے تھے، وہ دولت یا شہرت کے لیے نہیں لکھتے تھے، وہ صرف اپنی تسکین کے لیے لکھا کرتے تھے، اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ آگے اگلا سوال دیکھیے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ بچوں، لاہور کے پبلشرز نے بڑی سے بڑی رقم دے کر مرزا محمد سعید سے ناول لکھوانے چاہے، لیکن مرزا محمد سعید نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، کیونکہ مرزا محمد سعید کے دل میں دولت کا لالچ نہیں تھا۔ آگے بیٹا، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور اس کا مرتبہ کیا تھا، بیان کیجیے۔ بیٹا، مرزا صاحب کی شاہکار تصنیف معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، اور اس کتاب کا مرتبہ یہ ہے، یہ کتاب علمی ہے، اور اس کتاب کی وقعت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ اگر اردو کی 100 بہترین کتابیں الگ کی جائیں تو مرزا محمد سعید کی کتاب مذہب اور باطنیت اس میں شامل ضرور ہوگی۔ اگلا سوال ہے بیٹا کہ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ سبق میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ بیٹا، مرزا صاحب نے 1906 سے 7 میں، یعنی 1906 اور 7 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا، مطالعہ کتب ان کا مشغلہ تھا۔ مرزا صاحب زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنی پینشن کا زیادہ تر حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ مصنف، اگلا سوال ہے کہ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ تو یہ مرزا محمد سعید کا جواب تھا۔ اب مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں، اور بعض لوگ اس لفظ کا تلفظ حلیہ کرتے ہیں، تو مختلف لغات میں حلیہ لکھا ہوا ہے اور کچھ لغات میں حلیہ بھی لکھا ہوا ہے، تو دونوں میں سے کسی کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ حلیہ آپ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، یہ ابرو جو تھے گھنے تھے، ان کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کتروا مونچھیں، ہنسنے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے نظر آتے لیکن برے معلوم نہیں ہوتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دان پان سے آدمی تھے۔ یہ نقشہ ان کا کتاب میں لکھا ہوا ہے آخری صفحے پر۔
مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام، بیٹا مرزا صاحب کا ایک ناول تھا یاسمین اور دوسرا تھا خواب ہستی۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس بخاری مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے اور مرزا محمد سعید سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد پطرس بخاری بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے اور ان کا احترام کیا جاتا تھا ادبی حلقوں میں۔ اس کے باوجود وہ مرزا محمد سعید کی عزت کرتے تھے اور خود کو علمی سطح پر مرزا محمد سعید سے ہیچ اور کم تر سمجھتے تھے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ اب دیکھیں، عالم کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ جب ایک عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ علم کا خزانہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور عالم اس دنیا میں ایک روح کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے، اس طرح عالم اس دنیا کی جان ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک عالم علم کا خزانہ لے کر تہہ خاک چلا جاتا ہے تو عالم کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلم نے کہا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ اب بیٹا درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند حاصل کی؟ ایم اے انگریزی ادب کی۔ نہیں، پیچھے سے ہے۔ سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ شاہد احمد دہلوی۔ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخص سے تھی؟ سر سید احمد خان سے۔ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ مرزا محمد سعید کے مطابق انسان شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند حاصل کی؟ ایم اے انگریزی ادب کی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ فیض احمد فیض نے۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4 دانشور بلائے جاتے تھے اس پروگرام میں۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے کتابوں پر، کتاب خریدنے پر۔ آگے بچوں جملے بنائیے، معنی سن لیں۔ سانحہ ارتحال یعنی مرنے کی خبر۔ اب اس پہ جملہ آپ خود بنائیں گے۔ سنونی، اس کا مطلب بھی مرنے کی خبر، کہ مجھے کل رات میرے دوست کی سنونی، فون کے ذریعے کل رات مجھے سنونی پہنچی کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایکا ایکی، اچانک۔ کیا بنائیں گے اس کا؟ کوئی بنا لیں۔ جیسے ہی نور جہاں کا گانا ختم ہوا، پنڈال ایکا ایکی خالی ہو گیا۔ آپ کوئی بھی بنا لیں، میرے ذہن میں فی الحال یہی آیا، میں نے وہ آپ کی گوش گزار کر دیا۔ بے مزد، بغیر کسی قیمت کے، وہی مرزا صاحب نے بے مزد اپنا ناول اپنے دوست شاگرد کو دے دیا، اپنے شاگرد پبلشر کو دے دیا۔ متمول، کھاتے پیتے گھر سے۔ مرزا محمد سعید متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ قرابت داری، عزیز داری، جہاں قرابت داری ہو وہاں ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہی سمجھنا، کم تر سمجھنا۔ شاگرد کو ہمیشہ خود، ایک شاگرد کو چاہیے کہ خود کو اپنے استاد سے ہی سمجھے۔ شدہ یعنی آہستہ آہستہ۔ جی، مرزا صاحب کے انتقال کی خبر شدہ دوسرے ادیبوں تک پہنچی۔
کرو فر شان و شوکت، بعض لوگ کرو فر اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں۔ قلب مطمئنہ یعنی قلب کا مطمئن ہونا، اللہ کے نیک بندے قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ عرض مدعا اصل بات ادھر ادھر گمانے کی جائے میں نے پرنسپل کے سامنے عرض مدعا پیش کر دیا۔ متبسم مسکراتا ہوا، جی میری کامیابی کی خبر سن کر میرے والد صاحب متبسم چہرہ لے کر مجھے گلے لگانے کے لیے پہنچ گئے۔ راشا اکثر بوڑھے راشا کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جامع العلوم پروفیسر مرزا محمد سعید جامع العلوم ہستی تھے۔ اب بیٹا اعراب لگانے ہیں، تو اعراب یہاں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ارتحال، ارتحال، متامول، مباحثہ، قدری، شیار، ساکت، متبسم، راشا، تو یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے بچوں، صحیح اور درست یہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ جب آپ کو گرامر کرواؤں گا اسی میں شامل ہو جائے گا۔ خاکہ کی تعریف نوٹ کر لیں۔ خاکہ کیا ہے بیٹا؟ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر اس کی سوانح عمری نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تعریف نوٹ کر لیں بچوں۔ مشق جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں غزل شروع کریں گے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر خود